السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائس پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بت کو دودھ پلا دیا۔ جی ہاں دوستوں، سننے میں تھوڑا عجیب ہے لیکن یہ واقعی سچ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بت کو دودھ پلا دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر، بابا کرتے کیا ہو؟ بابا کہتا ہے، بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہو جب وہ پیتے نہیں ہیں؟ بابا کہتا ہے، بیٹی عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں، یعنی پتھر کے بت بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں، میں جاؤں گی اور اپنے دیوتا بت کو، بابا میں کل دودھ لے کر جاؤں گی اور اپنے دیوتا بت کو دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور لیکن یہ ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا اجازت تو دے۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی ہے۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا اور مندر پہنچی۔ مندر جا کر اپنے دیوتا بت سے کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی، مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو اس بچی نے اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا اور بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے؟ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو بچی نے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی مگر یہ نہیں پیتا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، پتھر دودھ نہیں پیے گا۔ تو اس بچی نے کہا، بابا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہتی ہے، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہی اس بت کے کان پکڑے اور کان پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں ہے بچی کا خون بہہ رہا ہے، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اتنا ہی کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی، سبحان اللہ۔ تو اس بت نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور پیالہ اٹھایا، پیالہ اٹھا کر دودھ پینا شروع کر دیا۔
بچی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ بچی واپس گھر جاتی ہے۔ اس بچی کے ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون ہے، نشان ہے اس کے جسم پر، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے۔ اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتے ہیں بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس بچی نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ تو سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، لیکن کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔ بچی نے کہا کل آپ سب لوگ میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہوئی، کہنے لگی آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی اس مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں تھی۔ بچی رو کر کہتی ہے اے میرے خدا آج میری عزت آبرو کا سوال ہے۔ خاندان والوں نے کہا پنڈت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے، اس کی عزت لٹ چکی ہے۔ بچی سن کر زور سے چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر میں کل والے بابا کو بلاؤں تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی پتھر بت میں جان آ گئی اور اس بت نے پیالہ پکڑ لیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بستی والے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا اے بیٹی بتا سو تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اس بت کو دودھ پلا کر گیا؟ بچی نے کہا نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے اور وہ گیا ادھر۔ تو پوری بستی دوڑی اور دوڑتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچی۔ اسی درخت کے نیچے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ بستی والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ تو سارے بستی والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کسی منتر یا جادو نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ تو بستی والوں نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے اور رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا بابا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے اور میرا نانا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اتنا کہہ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے سب سے وہ پنڈت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دودھ پلانے آئے تھے یا ہم گناہ گاروں کو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
उम्मती बनाने के लिए भी। तो पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, हैरत की बात है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बुत के कान पकड़ ले तो पत्थर दूध पी लेते हैं। उनकी बात पत्थर के बुत भी मानते हैं। तो हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये शान है औलिया अल्लाह वालों की। और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज़ाना हदीस, औलिया अल्लाह की बातें और औलिया अल्लाह की करामातें सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बुरे काम से दूर रखे और सीधे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी वीडियो के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और औलिया अल्लाह की करामत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका निगहबान।